دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ نے تو کہا ہے کہ 10 دن 10 دن 2 دن پہلے تو 8 دن رہ گئے، لیکن دے کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ جولائی میں جب آپریشن مڈ نائٹ ہیمر انہوں نے کیا تھا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، وی آر نیگوشیٹنگ، وی آر ٹاکنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایک ان کے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. سو دیٹ ٹیلی شوز کہ یہ ایک انپرڈکٹیبل ایک سچویشن ہے. اتنی بڑی جو ارماڈا یہ لے کے آئے ہیں، 2 وار شپس لے آئے، باقی ان کی جو موومنٹ ہو رہی ہے، ڈو دے ریئلی نیڈ آل دیٹ ایمونیشن یا ایمو فار ایران؟ نو. یہ پریپئر کر رہے ہیں کہ ان دی ایونٹ اف somebody else jump the ship and jumps gets on board، یہ اس کے لیے تیاری ہے. That somebody else وی can ڈونٹ نو be چائنا کیا Russia or رسپونڈ China. کرے گا، وی ڈونٹ نو واٹ رشیا میں آپ کو لکھ رسپونڈس. کر دے دیتا ہوں، کبھی بھی نہیں جی آئیں گے چائنا اور رشیا بیچ میں، لکھ کر دے دیتا ہوں. وہ پیچھے سے بڑی سپورٹ کریں گے، ٹوٹل سپورٹ کریں یہ گے، ابھی آئیں گے نہیں. وی کین ابھی آپ دیکھو گے آپ نے کہا تھا نا کہ یو ڈنٹ نو کہ 79 کے اندر وہ جو یہ جو وار ہے وہ ختم ہو سوویت جائے گی. یونین، ہاں. نوبڈی آلسو پریڈکٹڈ کہ برلن وال بھی نیچے چلی جائے گی. سب وینزویلا کچھ پہ ہے آپ نے زور پیچھے. ڈال دیا وہ ہر جگہ. براہ یہ آپ کر راست کیا رہے ہیں؟ آپ تو دو پریشر تو ورلڈ چائنا. پاورز لڑائی نہیں کرتی. دیکھیں اپنا میں نمبر 1 اینکر ہوں، مالک نمبر یہ 2 اینکر ہے، تو ہم دونوں آپس میں نہیں لڑیں گے. جو مرضی ہو جائے ہم تیسروں سے لڑ لیں گے. نہیں دیکھیں، آپ ڈپلومیٹس ہیں، آپ ڈپلومیٹس ہیں. یہاں ڈپلومیسی نہیں چل رہی نا، یہاں ڈپلومیسی چل ہی نہیں رہی ہے. بیکاز ایک تو آپ انٹرنلی اس کی دیکھو، جو مالک نے بھی بات کی ہے کہ بھائی دیکھو سپریم کورٹ نے کیا کر دیا اس کے لیے آن ٹیرفس. اور اوکے. دوسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، presidential powers do not allow the president of the United States to attack anybody without the consent of the Congress. That is اوکے the law. اوکے یہی تو چیز ہے کہ آج ٹیرف پہ اس کو we'll مار پڑ try and گئی ہے. explain that to Mr. Trump. I hope he can understand your logic. But انصاف، ویلکم ٹو کھرا سچ. آپ کے خیال میں جنگ ہونی ہے ایران یو ایس کی کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو اپنا تھوڑا سا ایکڈیمک اور اسٹریٹجک پہلو بتا سکتی ہوں. دیکھیں آج جو سوال ہے نا کہ ڈپلومیسی ہے یا ڈیٹرنس ہے، اصل میں نا یہ بائنری چوائس نہیں ہے. یو ایس اور ایران کے درمیان جو بھی یہ ٹینشن ہے وہ ایک کلاسک کورسو ڈپلومیسی فیز میں انٹر ہو چکی ہے. اب ایک طرف واشنگٹن اپنی ملٹری سگنلنگ کر رہا ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز کی ڈپلائمنٹس اور کلیئر وارننگس کے ذریعے. دوسری طرف تہران اسٹرانگ ریٹرک یوز کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی نیگوسیشن چینلز بھی بند نہیں کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈز ایسکلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. میرا ہمبل اوپینین ہے، جیسے آپ نے کہا بھی کہ دو نمبر 1 اور نمبر 2 اینکرز آپس میں نہیں لڑنا چاہیں گے، لیکن اپنی بارگیننگ پوزیشن بھی مضبوط رکھنا چاہتا ہے. اس وقت اگر ہم سب سے نازک فیکٹر غزہ کی فریجائل پیس فریم ورک کو دیکھ لیتے ہیں. اگر یو ایس ایران کانفرنٹیشن ایسکلیٹ کرنا ہوتی، یہ پرپز ہوتا، تو ریجنل پراکسیز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں، انرجی روٹس ڈسٹرپٹ ہو سکتے ہیں، اور سیز فائر آرکیٹیکچر کولیپس ہو سکتا ہے. اسی لیے ڈیٹرنس کا مقصد وار شروع کرنا نہیں ہے بلکہ وار کو روکنا ہوتا ہے. لیکن رسک کیا مس کیلکولیشن کی ہے. اگر ریجن وارز میں اکثر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن، اس ریجن کی وارز میں اکثر یہ میرا ماننا ہے کہ اکثر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن سے نہیں ہوتا، بلکہ سگنل مس ریڈ ہونے سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی چلیں کانفلکٹ اس قسم آتے ہیں اس پہ، آتے ہیں اس پہ. مالک کیونکہ آپ کو اکنامکس پہ دسترس ہے، تو آپ کو اب میں ایک ڈفرینٹ سناریو دیتا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا، اور اکثر ناظرین کو نہیں پتا. کینیڈا نے سڈنلی یو ایس کے اوپر اب ریورس میں پابندیاں لگا دی ہیں. ان کی فلائٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ کینیڈا کے اوپر سے نہیں جا سکتے. یہ کل انہوں نے کیا، اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سے 30 سے 40 بلین ڈالر کا ان کی اپنی ایئر لائنز کو اور فیڈ ایکس وغیرہ جو پلینز جاتے تھے ان سب کو فرق پڑے گا. دے ہیو ٹو ٹیک اے مچ لانگر روٹ ناؤ. اور یہ تل ملا رہے ہیں اس پہ پریزیڈنٹ ابھی. پھر انہوں نے اور بھی میجرز لے لیے ہیں ایسے. یو کے جو ہے 100 سال کے اندر مالک، میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں پہلی باری دیکھا ہے کہ یو کے نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا یو ایس سے، اور چائنا کے طرف چلا گیا اکیلا ہاتھ ملانے کے لیے. آبویسلی اکنامکس، یو کین ایکسپلین آن دیٹ. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، آئی کانٹ امیجن کہ جو امریکہ کا ڈومیسٹک میڈیا ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتنی اچی بچی کر رہا ہوگا. ان سب کو ہٹانے کے لیے میں تو کل سے کنونسڈ ہوں کہ 24 سے 48 گھنٹے میں حملہ ہو جانا ہے.
Your thoughts, do you agree or disagree? نہیں مجھے میں تو آپ کو کہا نا ٹرمپ یو ڈونٹ نو. دیکھیں ٹرمپ کی بھی پرسنلائز اکنامکس بھی اس کی پرسنلائز ہے, اس کی ڈپلومسی بھی پرسنلائز ہے. ٹرمپ اپنے آپ کو ویو کرتا ہے ایمپرر آف دا ورلڈ. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کل آپ نے زبان دیکھی تھی جو اسے استعمال کی اپنے سپریم کورٹ کے ججز کی. ہاں, رومن اس ایمپرر نے کہا والی کہ تھی. امبیرسمنٹ ہے اپنے خاندانوں کے لیے, یہ انہوں نے ٹریزن کیا ہے. تو وہ ہی سیز ہمسیلف ایز ایمپرر آف دا ورلڈ. آج میں نے فیصلہ لیا میں گرین لینڈ لے لوں گا. اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ غزہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی ہے. لانگ ٹرم ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں. اور آپ کے جتنے الائز ہیں یہ تو ابھی ٹیکنیکل میجرز آئی ہیں. اب سے تقریباً 2 ماہ پہلے شاید اتنا ٹائم ہوگا جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کینیڈا نے کہ ود ان 10 ایئرز ہم نے اپنا ٹریڈ والیوم امریکہ سے 50% پہ لے آنا ہے. 85% سم تھنگ لائک دیٹ ان کا ٹریڈ کا ان کے اوپر تھا ایکسپوجر سارا. آپ کے دوسرے ممالک بھی ہیں, نیٹو جو آج تک رشیا نہیں توڑ سکا, ٹرمپ نے نیٹو کا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ الائنسز دیکھیں, اسٹرینتھ امریکہ کی کیا تھی. امریکہ دنیا کی تاریخ کی واحد سپر پاور ہے جو الائنسز کے ذریعے رول کر رہی تھی, اور ایک سینس آف موریلٹی اسٹرکچرز. ورلڈ وار 1 کے بعد اسٹرکچرز نہیں بنے, ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے یو این بنایا, باقی چیزیں بنائی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی جو امریکہ کے گائیڈ لائن پہ چل. یہ واحد سپر پاور ہے تاریخ کی, چاہے آپ پرشین دیکھ لیں, آپ رشین دیکھ لیں, کوئی دیکھ لیں, جو کوورژن کے بجائے الائنسز پہ چل رہی تھی. دیٹ از وائی اٹ سروائیوڈ فار 8 ایئرز. یہ بڑا ایک ڈفرنٹ ماڈل تھا. ٹرمپ نے آ کے اڑا کے رکھ دیا. جو اس نے وینیزویلا میں کیا ہے, جو مونرو ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں, مونرو ڈاکٹرین یہ نہیں تھی کہ آپ امریکہ, وہ اینٹی امپیریلسٹ تھی کہ جو لیٹن امریکن کنٹریز آزاد ہو رہی تھیں وہ دوبارہ کالونائز نہ ہوں. انہوں نے اس کو ٹوٹل ٹویسٹ دوسرا دے دیا کہ جی مونرو ڈاکٹرین یہ تھی کہ گریٹر بیک یارڈ آف امریکہ ہم نے سیکیور کرنا ہے. ہر چیز کی اس نے تباہی کر دی ہے. جو لوگ کل تک امریکہ کو ایلائی سمجھتے تھے آج اس کو ایڈورسری بن رہے ہیں. یہ ہیں لانگ ٹرم چیزیں. آپ اکانومی میں دیکھ لیں, جو ان کے لاسٹ کوارٹرز ہیں, سلوسٹ اکنامک گروتھ تھی. انویسٹمنٹ آپ بالکل رکی ہوئی ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ساری کمپنی نے رکی. میں کل بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس پر انہوں نے کافی انٹرویوز فارچون 500 سی ای اوز وغیرہ کے. انہوں نے کہا کہ جی ہم میکسیمم پلاننگ اس وقت 6 ماہ کی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا ٹیرف میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوتا, تو وی آر ناٹ میکنگ اینی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بیکاز آپ کر ہی نہیں سکتے پلان. اب ٹیرف کے بعد جب آیا ہے, اب وہاں پہ ایک نئی لیگل بیٹل چلے گی کہ جن کمپنیز نے بلینز آف ڈالرز جمع کروائے ہیں ٹیرف کے ریاست کے اندر, ان کے ایکسچیکر کے اندر, وہ پیسے وہ واپس مانگیں گے.